سورۃ الشمس بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ چڑھنے کی، والقمر اذا تلاها اور چاند کی جب وہ پیچھے آتا ہے اس کے، والنہار اذا جلاها اور دن کی جب وہ روشن کر دیتا ہے اس سورج کو، واللیل اذا یغشاها اور رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے اسے، والسماء وما بناها اور آسمان کی اور اس کی ذات کی جس نے بنایا اسے، والارض وما طحاها اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے بچھایا اسے، ونفس وما سواها اور انسانی نفس کی اور اس ذات کی جس نے ٹھیک ٹھاک کیا اسے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پھر القا کیا اسے، الہام کیا اس کو اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری، قد افلح من زکاها یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے پاک کیا اس کو یعنی نفس کو، وقد خاب من دساها اور یقیناً ناکام ہوا وہ جس نے دبا دیا اس کو یعنی نفس کے شعور کو، خیر کو، کذبت ثمود بتقواها چٹلایا قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، عظیم بعث اشقاها جب کھڑا ہوا اس قوم کا بڑا بدبخت، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها تو کیا ان سے اللہ کے رسول نے اللہ کی اونٹنی کی اور اس کو پانی پلانے کی وعدہ نہیں دیا تھا؟ تم حفاظت کرو گے، یہ بریکٹ میں آئے گا، کہا نہیں تھا، فَقَذَّبُوهُ فَأَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ چنانچہ انہوں نے جھٹلایا اسے پھر انہوں نے مار ڈالا اس کو تو تباہی ڈال دی ان پر ان کے رب نے بوجہ ان کے گناہوں کے، اور پھر برابر ملیا میٹ کر دیا اس بستی کو، سواها برابر درست، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا اور نہیں ڈرتا وہ نہیں ڈرتا اس کے انجام سے۔ مختصر تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ زندگی نے وفا کی، اللہ کا حکم ہوا تو انشاءاللہ تفصیلی بھی 30ویں پارے کی تفسیر کرواؤں گی، ابھی مختصر تفسیر ہم اس کی کر رہے ہیں۔ اس سورت کے پہلے ہی لفظ الشمس کو اس کا نام قرار دیا گیا۔ یہ سورت مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔ اس صورت میں نفس کی ہدایت اور گمراہی اور قوم ثمود کی ہلاکت اور تباہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورت شمس مکی ہے، اس میں 15 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، 56 کلمات ہیں اور 254 حروف ہے۔ اس میں بتایا گیا کامیاب کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ جن حقائق کو انسان کے ذہن نشین کروانا چاہتا ہے ان کی شہادت میں وہ سامنے کی چند ایسی نمایاں ترین چیزوں کو پیش کرتا ہے جو ہر آدمی کو اپنے گرد و پیش کی دنیا میں یا خود اپنے وجود میں نظر آتا ہے۔ اسی قاعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں قائم کی تاکہ یہ حقیقت انسان کے ذہن نشین ہو جائے کہ کامیاب انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی اسے شرک، نافرمانی اور اخلاقی گرواہٹوں سے پاک کیا، اور جس نے نفس کو دبا دیا یعنی اسے گمراہ کیا وہ خسارے میں ہے اور ناکام اور نامراد ہے۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسمیں کھائی وہ یہ ہیں۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں سورج اور اس کی پھیلی ہوئی روشنی کی جب یہ دنیا روشن ہو جاتی ہے اور اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے یعنی غروب آفتاب کے بعد چاند طلوع ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے اپنی روشنی بکھیرنے لگتا ہے۔ دن کی قسم جب وہ سورج کو روشن کر دیتا ہے یعنی دن کے وقت سورج پوری روشنی کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اور تمام چیزوں کو نمایاں کر دیتا ہے۔ رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے یعنی جب رات آتی ہے تو سورج چھپ جاتا ہے اور اس کی روشنی رات بھر غائب رہتی ہے۔ اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا کہ رات سورج کو ڈھانپ لیتی ہے کیونکہ رات کی اصل حقیقت سورج کا افق سے نیچے اتر جانا ہے، جس کی وجہ سے اس کی روشنی زمین کے حصے تک نہیں پہنچ سکتی جہاں رات طاری ہوگی۔
آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا یعنی چھت کی طرح اسے کھڑا کیا، گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور قدرت کی شہادت دی ہے کہ اس نے ستونوں کے بغیر نیل کو مضبوط آسمان بنا دیا۔ زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا، یعنی زمین کو اس طرح پھیلا دیا کہ وہ مخلوق کی بود و باش رہن سہن کے قابل بن جائے اور انہیں کھانے کو رزق بھی فراہم ہوتا رہے اور رہائش کے طور پہ بھی کام آئے۔ انسانی نفس کی قسم اور جس نے اسے ٹھیک ٹھاک بنایا، یعنی انسان کو ایسا جسم عطا کیا جو اپنی قد و قامت، ہاتھ پاؤں اور دماغ کے اعتبار سے انسان کی سی زندگی بسر کرنے کے لیے موزوں تھا۔ اس کو دیکھنے، سننے، چھونے، چکھنے اور سونگنے کی ایسے حواس عطا کیے جو اپنی خصوصیات کی بنا پر بہترین علم کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس کو عقل و فکر، استدلال، خیال، حافظہ، تمیز، فیصلہ اور ارادے کی قوتیں عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی ذہنی قوتوں سے مالا مال کیا جن کی بدولت وہ دنیا میں اس کام کے قابل ہوئے جو انسان کے کرنے کا ہے۔ نیز اسے پیدائشی طور پر گناہ گار اور بدکار پیدا نہیں کیا بلکہ سیدھی فطرت اسلام پر پیدا کیا، اور اس کی ساخت میں کوئی پیدائشی کمی بھی نہیں رکھی کہ وہ سیدھی راہ اختیار کرنا چاہے تو بھی نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نفس پر اس کی بدی اور اس کا تقوی الہام کر دیا، یعنی اسے اچھی طرح سمجھا دیا، اور انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے خیر و شر کی پہچان کروا دی۔ یا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل اور فطرت میں خیر اور شر، نیکی اور بدی کا شعور رکھ دیا تاکہ وہ نیکی کو اپنائے اور بدی سے اجتناب کرے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ، تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اس کو پاک کر دے، تو اسے سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا کارساز اور مولا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے 2722۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکاہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ آمین۔ قوم سمود کی تباہی کا سبب اس میں بیان کیا گیا۔ جن لوگوں نے اپنے نفس کو گمراہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک واقعہ بطور مثال پیش کیا، ان کے انجام سے ڈرایا کہ ان نامرادوں کو آخرت میں سخت سزا ملے گی، لیکن بعض اوقات دنیا میں بھی اس سزا کا کچھ حصہ مل جاتا ہے، جیسے قوم سمود کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے اپنے رسول صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور اس جھٹلانے کی وجہ ان کی یہ سرکشی تھی کہ وہ اس برائی اور گمراہی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے جس میں وہ مبتلا تھے، اور اس تقوی کو قبول کرنا انہیں گوارا نہ تھا جس کی طرف صالح علیہ السلام انہیں دعوت دے رہے تھے۔ انہوں نے صالح علیہ السلام کو چیلنج دیا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ اس پر صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک اونٹنی کو معجزے کے طور پر حاصل کر دیا اور ان سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ زمین میں جہاں جائے گی چلتی پھرے گی، ایک دن سارا پانی اس کے لیے مخصوص ہوگا اور دوسرا دن تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے رہے گا۔ اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو یاد رکھو کہ تم پر سخت عذاب نازل ہو جائے گا۔ کچھ دیر تک انہوں نے اس پر عمل کیا، پھر انہوں نے اپنے سب سے زیادہ شریر اور سرکش سردار قدار بن سلف سے کہا کہ وہ اس اونٹنی کا قصہ تمام کر دے۔ چنانچہ اس کا کام کا ذمہ لے کر اٹھ کھڑا ہوا، استغفر اللہ، اور اس نے اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کی وجہ سے ان پر تباہی ڈال دی اور ایسا سخت عذاب بھیجا جس نے پوری قوم کو گھیر لیا۔ برائی کو نہ روکنے والا برائی میں شامل ہوتا ہے۔ اونٹنی کوچے اگرچہ ایک شخص نے کاٹی اونٹنی کی، لیکن چونکہ اس شرارت میں قوم بھی اس کے ساتھ شریک تھی، اس لیے اس میں سب کو برابر مجرم قرار دیا گیا اور جھٹلانے اور اونٹنی کی کوچے کاٹنے کی نسبت پوری قوم کی طرف کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ برائی کا ارتکاب کرنے والے اگرچہ چند افراد ہوں، لیکن پوری قوم اس برائی کو روکنے کے بجائے اسے اگر پسند کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پوری قوم اس برائی کی مرتکب قرار پائے گی اور اس جرم یا برائی میں برابر شریک سمجھی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پوری قوم کو تباہی سے دوچار کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اس نے انہیں سزا دی تو کوئی بڑی طاقت اس کا اس سے بدلہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ انجام سے بھی خوف ہے، کوئی ایسی طاقت نہیں جو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اس کے برابر ہی ہو، جو اس سے انتقام لینے کی قدرت رکھتی ہو۔ نعوذ باللہ۔ اس کی مبارک کی آیت مبارک کی حکمتیں اور تقاضے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی، 11 چیزوں کی قسمیں کھا کے یہ حقیقت بیان کی کہ کامیاب وہ انسان ہے جس نے اپنے نفس کا تذکرہ کیا اور اسے پاک کیا، اور وہ شخص نامراد ہے جس نے نفس کو گمراہ کیا۔ اس سے انسانی نفس کی عظمت بھی واضح ہوتی ہے۔
پھر کوئی انسان جو عذر پیش نہیں کر سکتا، کسی نیکی یا بدی کا علم ہی نہیں تھا۔ یہ علم تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھ دیا جس سے وہ نیکی اور بدی میں فرق کر سکتا ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید نے انسان کے سامنے غور و فکر کے لیے وہ چیزیں رکھی ہیں جو روزانہ اس کے مشاہدے میں آتی ہیں۔ اسے بار بار دعوت دی ہے کہ ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچ بچار کرتا رہے اور اپنے رب کی نشانیوں کو پہچان کر اس پر ایمان لائے۔ پھر جو لوگ اپنے نفس کو دبا دیتے ہیں، سرکشی اور ہٹ دھرمی سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے بطور عبرت قوم سمود کا ذکر کیا گیا کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوا اور وہ سفر ہستی سے مٹا دیے گئے۔ پھر برائی کو دیکھ کر اسے نہ روکنا برائی میں شامل ہونے کے مترادف ہے اور عذاب میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی عادت ڈالے اور حوصلہ دے۔ آئیے اپنا جائزہ لیتے ہیں، چھوٹا سا پیپر دیتے ہیں، کامیاب کون ہے؟ اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے کتنی قسمیں کھائیں اور کیوں کھائیں؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کی تفسیر کیجیے۔ قوم ثمود کیوں تباہ برباد کی گئی؟ برائی کو دیکھ کر اسے نہ روکنے والے کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔